السلام علیکم۔ ویلکم بیک آئی ایس ایس بی پریپریشن ویڈیو سیریز میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈپٹی انٹرویو کے حوالے سے کہ وہ اس میں کون کون سے سوالات آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ میں اسی کے ساتھ اپنا ڈپٹی انٹرویو کا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ، اور بھی اس میں ہم باتیں کریں گے کہ بھئی کس لیول تک کے جو ہے وہ سوالات پوچھ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہم یہ کر لیتے ہیں کہ اس میں آپ کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے۔ بہت لوگ اس چیز کے اوپر بڑا کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی ڈریسنگ میں مجھے صرف 3 پیس یا پینٹ شرٹ ٹائی کوٹ یہ پہننا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی پینٹ شرٹ ٹائی کوٹ نہیں پہنی ہوتی، تو وہ جب انٹرویو کے لیے وہ پہن رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑا انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ سو میں ذاتی طور پہ اوپر اپنے ایکسپیرینس سے اگر بتاؤں تو ڈریسنگ ڈیسنٹ سی ہونی چاہیے، بے شک وہ شلوار قمیض ویسٹ کوٹ اور چپلی ہو، ٹھیک ہے، یا پھر وہ جو ہے وہ آپ کے ڈریس کوڈ پینٹ ٹائی وغیرہ جو کچھ آپ پہن رہے ہو وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ہو فارمل۔ بے شک آپ نے شلوار قمیض پہنی ہے لیکن اس کے ساتھ ویسٹ کوٹ ہونی چاہیے میچنگ کی، بلو یا وائٹ شلوار قمیض پہنی ہے تو بلو یا بلیک اس کے اوپر ویسٹ کوٹ ہونی چاہیے۔ نیچے آپ کی چپلی جو ہے وہ ایک ڈیسنٹ سی ہونی چاہیے، کوئی آپ وہاں پر جو ہے وہ ڈیزائننگ والے جو ہے وہ چپل یا چپلی وہ نہیں پہن کے جائیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ ڈریس کوڈ پینٹ شرٹ ٹائی پہنتے ہو تو اس کے ساتھ آپ کی جو ٹائی ہے وہ بھی ڈیسنٹ قسم کی ہونی چاہیے، ڈیسنٹ کلر ہو اس کا، اور نیچے آپ کی پینٹ کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہو، شرٹ کا کلر جو ہے وہ آپ کا تھوڑا سا لائٹ کلر ہو، پھر آپ کے شوز اور بیلٹ ان کا کلر بھی میچ ہونا چاہیے۔ اگر دونوں وائٹ اس کے براؤن کلر کے ہیں تو بھی بیسٹ ہے، اگر دونوں بلیک کلر کے ہیں تو بھی بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس چیز میں آپ خود کمفرٹیبل فیل کرتے ہو آپ وہیں پہنو، یہ نہ ہو کہ آپ کو کہ یار دوسرے سب نے وہاں پر جو ہے وہ پینٹ کوٹ ٹائی پہنی ہوئی ہے اور میں نے شلوار قمیض، تو یہ چیز جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، لیکن جسٹ فارمل ہو بس آپ کا ڈریس۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی کہ کویسچنس کس طرح کے جو ہے وہ وہاں پر پوچھے جاتے ہیں۔ اس کو میں پہلے 6 اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیوائڈ کروں گا، پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ سو انٹروڈکٹری نمبر 1، نمبر 2 ہے جنرل نالج، نمبر 3 ہے ایکیڈیمک، نمبر 4 ہے سچویشن ریئیکشنز، نمبر 5 ہے پرسنالٹی بیسڈ، نمبر 6 ہے آئی سی ایس بی ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 اسپیکٹ ہیں جن میں وہ جاتا ہے، یا وہ ان میں سے سوالات جو ہے وہ ڈپٹی صاحب آپ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کی آگے بات کریں تو سب سے پہلے جو آپ کا انٹرویو عموماً سٹارٹ ہوتا ہے، یا میں اپنا خود کا ایکسپیرینس بتاؤں تو وہ بیسیکلی انٹروڈکشن سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف، ٹھیک ہے، یا اس کے بعد وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے فادرس کی انکم کیا ہے، یا ان کی جاب ڈیٹیل جو ہے وہ کیا ہے، آپ کے فادر کی فادر کی انکم کے ساتھ ساتھ فیملی انکم جو ہے وہ کیا ہیں، آپ کے فادر کے میرٹس یا ڈی میرٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے میرٹس یا ڈی میرٹس کیا ہیں، آپ کے آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن، آپ آرمی میں ہو تو آپ آرمی کیوں جوائن کر رہے ہو، ایئر فورس میں ہو تو ایئر فورس کے لیے گئے ہو تو ایئر فورس کیوں جوائن کر رہے ہو، یا نیوی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، مجھ سے بھی پوچھا گیا، جب میں لاسٹ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا تب بھی آپ کو ریپیٹ کروں گا کہ گروپ پرفارمنس کیسے رہی۔ گروپ جو آپ کا تھا اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ کون تھا، دوسرے پہ کون تھا، اور آخری نمبر پہ کون تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ڈپٹی نے سب سے سوال پوچھے تھے۔ آئی سی ایس بی ریلیٹڈ کویسچن سے کیا مراد ہے؟ آئی سی ایس بی ریلیٹڈ کویسچن سے مراد یہ ہے کہ آپ کا آئی سی ایس بی کے دن کیسے گزرے، کیا آپ چاہتے ہو کہ اس میں جو ہے وہ کوئی چینجز لائی جائیں، کہیں پہ کوئی جو ہے وہ کمی آپ کو محسوس ہوئی، میس کیسا تھا، باتھ روم کیسے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوالات آپ سے وہاں پر پوچھے جاتے ہیں۔ پھر جی ٹی او ریلیٹڈ آپ سے بہت کچھ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا جی ٹی او کیسا ہے، گروپ ٹاسک کیسے ہو رہے ہیں، گروپ ٹاسک میں پھر وہیں بات کہ سب سے اچھی پرفارمنس کس کی رہی ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ کو پہلے سے تیار ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کہ اگر آپ ناٹ ریکمینڈ ہوتے ہو تو آپ کیا کرو گے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ ریکمینڈ ہو جاتے ہو تو سب سے پہلے آپ کیا کرو گے، اور سب سے پہلے آپ کس کو بتاؤ گے، تو یہ چیزیں بھی آپ کو پہلے سے تھوڑی سی ذہن میں ہونی چاہیے۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے اور کیوں ہے، اس کا تو بلکہ آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیز آپ سے جو ہے وہ سائیک میں بھی پوچھی جاتی ہے، اور آپ جب بایو ڈاٹا فارم فل کر رہے ہوتے ہو تو اس میں بھی یہ چیز آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر وہ پھر آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ سو
آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو پرسنل کویسچنس ہیں، لائک آپ کی جی ایف ہے نہیں ہے، بی پی دیکھی نہیں دیکھی، ایچ پی وغیرہ، فیوریٹ ایکٹریس آپ کی کون سی ہے، یہ گے لیزبین، ان چیزوں کا بھی آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے، ان میں سے بھی آپ سے وہ سوال پوچھ سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ وہ سوال اکثر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہو، چوری کرتے ہو، اسموکنگ کرتے ہو یا نہیں، اس طرح کے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں۔ تو ان کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، برائیاں، ویسے ہم سے غلطیاں سب سے ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ غلطیاں یا کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ بالکل معاشرہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو ایسی چیزیں جن کو بالکل معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور وہ اگر کسی سے غلطی ہوئی بھی ہے تو ان چیزوں کو آپ نے وہاں پر بالکل ڈینائی کرنا ہے کہ نہیں جی میں نے بالکل یہ چیز نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اب لیٹس سپوز جھوٹ بولنا ہے، بولتا ہے ہر کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ بولتا ہے، لیکن جھوٹے بندے کی سوسائٹی میں جو ہے وہ کوئی ویلیو نہیں ہوتی یا کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور فورسز میں تو بالکل اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو آپ وہاں پر مطلب اس چیز کے اوپر ڈٹے رہیں کہ جی میں بالکل جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے۔ ہاں اسموکنگ ہے، بری عادت ہے، اگر کوئی کرتا ہے سوسائٹی میں مطلب اس کو ایکسیپٹنس ہے، اس بندے کو مطلب بالکل جو ہے وہ کوئی نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، برا لگتا ہے ہر کسی کو وہ بندہ، لیکن یہ ہے کہ اس کی ایکسیپٹنس ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں بالکل آپ وہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں میں اگر کوئی اسموکر ہے تو جی میں اسموکنگ کرتا ہوں، لیکن جو چیزیں معاشرے میں بہت زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں تو ان چیزوں کو آپ نے ڈینائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میتھس کے کویشچن اس میں پوچھے جاتے ہیں، اور پرسنٹیج وغیرہ کے، میتھس میں پرسنٹیج آ جاتی ہے، ریشیو آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سپیڈس کے کویشچن تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں، کہ جس طرح میں نے بتایا کہ مجھ سے ڈپٹی نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ ایک جہاز جا رہا ہے 600 مائل پر آر کی رفتار سے، تو وہ 10 منٹ میں کتنے کلومیٹر کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے آپ سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ تیار ہوں۔ آپ کو تینوں افواج کے چیفز کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی کا، ڈی جی آئی ایس پی آر کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو جو ہے وہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے نام کا پتہ ہونا چاہیے، یہ بھی امپارٹنٹ چیزیں ہیں۔ اچھا، ایک اور اس میں سوالات جو ہیں وہ اکثر دیکھنے کو آئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے جو ہے وہ آرمی چیف بنا دیا جاتا ہے، اگر آپ کو ایک دن کے لیے پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے، یا اگر آپ کو 80 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ تو ان کا بھی آپ کے ذہن میں پہلے سے سوالات کے جواب موجود ہونے چاہیے۔ واٹ ٹائپ آف گرل یو ول میری، واٹ میکس یو ہیپی، وچ ٹائپ آف فرینڈس یو لائک، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو کہ اکثر وہاں پر دیکھی گئی ہیں۔ پھر ریلیجیس کویسچنس کی اگر بات کی جائے تو کلماز ہو گئے، نماز کی ٹائمنگز ہو گئی، ٹھیک ہے، فرض نمازیں کتنی ہیں، سن اینڈ ڈاٹرس آف پرافٹ پیس بی اپان ہم ہو گئے، ٹوٹل رکوع سجدہ، آیات کتنی ہیں قرآن مجید میں، آیت الکرسی، دعائے قنوت، ٹھیک ہے۔ بیٹلز وغیرہ کا بیسکس آپ کو پتہ ہونے چاہیے، کون سی بیٹل کس ہجری کو ہوئی۔ اس کے علاوہ جو فورسز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کو جو ہے وہ نشان حیدر ایوارڈز کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو جو ہے وہ کشمیر کے پریزیڈنٹ کا، اپنے پریزیڈنٹ کا، جی ٹی روڈ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یہ بھی سوالات پوچھے گئے۔ بیسٹ وے ٹو اسپینڈ ٹائم، مطلب آپ لیجر ٹائم میں کیا کرتے ہو۔ لیٹسٹ آپ کے جو ایئر کرافٹ ہیں، ٹینکس ہیں، ہیلیز ہیں، سب میرینز ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو کویشچن کیا جا سکتے ہیں آپ سے۔ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستانی فلیگ کے حوالے سے، اینتھم کے حوالے سے مجھ سے جو ذاتی طور پہ سوال کیا گیا وہ یہ تھا کہ بھئی پاکستان کے جو سراؤنڈنگ نائبر کنٹریز ہیں ان کی ڈائریکشنز کیا ہیں وہ بتا دیں۔ اور اگر جیوگرافی کی بات کی جائے تو وہاں پر پوچھا جاتا ہے کہ ڈیڈ سی، کیپسین سی، بلیک سی، وائٹ سی، ان کی لوکیشن کیا ہے، یلو سی ہو گیا، بالٹک سی ہو گیا، اور باقی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، یو این، ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، او آئی سی ہو گئی، سارک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بھی آپ کو دیکھنی چاہیے۔ کچھ کیپٹلز جو کنٹریز کے ہیں وہ بھی وہاں پر اکثر اوقات پوچھے جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب اگر میں اپنے انٹرویو کے ایکسپیرینس کی بات کروں تو میرا انٹرویو جو تھا وہ کافی اچھا رہا، آلموسٹ میرا انٹرویو 25 سے 30 منٹ کا رہا۔ تو اس میں اگر میں سٹارٹ لوں تو کہاں سے سٹارٹ ہوا تو وہ یہ تھا کہ بھئی انٹروڈکشن سے سٹارٹ ہوا، اور ہوتے ہوتے پھر وہی چیز کہ بھئی آپ کے فادر کی انکم کیا ہے، آپ کے فادر اتنے پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ فروٹ کیوں بیچتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور اسی طرح آگے چلتے چلتے پھر جغرافی کے اوپر بات آ گئی، حالانکہ میری بیسک پولیٹیکل سائنس تھی، لیکن مجھ سے ارریلیونٹ کویسچن بہت زیادہ کیے گئے کہ ارتھ کو جو ہے وہ 2 حصوں میں کیا چیز ڈیوائڈ کرتی ہے، ایکویٹر کا کہا جا رہا تھا، اور پاکستان ایکویٹر میں کہاں پڑا ہوا ہے، پاکستان کے سراؤنڈنگ کنٹریز کے ڈائریکشنز کیا ہیں، آپ کے کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان کا نام کیا ہے، اور اسی طرح مجھ سے کوئی پولیٹیکل سائنس کے سوالات بھی پوچھے گئے، کمیونزم کیا ہے، سوشلزم اور کمیونزم میں کیا فرق ہے، لینن کون تھا، لینن ہمارا پولیٹیکل فلاسفر تھا یا پولیٹیکل سائنس میں اس کا ذکر ہوتا ہے، کلیش آف سویلائزیشن ایک بک ہے، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا، میں نے اپنی ہابیز میں لکھا تھا پیٹس کیپنگ، تو پیٹس کے بارے میں مجھ سے سوالات کیے گئے کہ آپ کس قسم کے پیٹس پالتے ہو، پھر ان کو کتنے کے خریدے، کتنے کے بیچتے ہو، یہ وہ سارا کچھ ہوتا رہا، پھر کچھ میرے پرسنل کویسچنس تھے فیملی میٹرز کے اوپر، وہ وہاں پر ڈسکس ہوئے، پھر ہوتے ہوتے آپ جوائن کیوں کرنا چاہتے ہو، اگر جوائن نہ کر سکے، ناٹ ریکمینڈڈ ہوئے تو آپ کیا کرو گے، تو ایک اچھا خاصا، ہاں اس میں پھر میتھ کا بھی ایک کویشچن تھا، میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتایا، پھر فرینڈز آپ کے اسموکنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، بیسکلی وہ اسموکنگ کا اس لیے پوچھ رہے تھے کیونکہ میں نے وہاں پر لکھا تھا کہ میں نہیں کرتا، تو اگر میرے فرینڈز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی کرتا ہوں نا، تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ فرینڈز کی جو میرٹس یا ڈی میرٹس پوچھے جا رہے ہوتے ہیں تو بیسکلی وہ آپ کے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس میں جو ہے وہ خود کے میرٹس یا ڈی میرٹس کو دیکھتے ہوئے جواب دینا ہوتا ہے، تو میں نے کہا میرے کوئی فرینڈس سگریٹ نہیں پیتے، پھر چونکہ میری جو برانچ تھی وہ تھی ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹی برانچ، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے مجھ سے سوال پوچھے گئے کہ آپ کی برانچ کون سی ہے، تو اس میں جو اسپیشل ڈیوٹیز ہے ان کا کیا کام ہوتا ہے، تو میں نے بتا دیا کہ بھئی یہ پرووسٹ اور جی سیز کے جو ہیں وہ سیکیورٹی انچارج کے طور کے اوپر وہاں پہ کام کرتے ہیں، سیکیورٹی آفیسرز کے طور پہ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے ٹی سی کیا ہے، میں نے کہا ایئر ٹریفک کنٹرول ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی ان کی کوئی آپریشنل ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں، تو جب انہوں نے اے ٹی سی کا کہا تو مجھے پھر سمجھ آ گئی کہ شاید ایئر ٹریفک کنٹرول میں بھی کام ہوتا ہوگا ان کا، تو سو میں نے بتا دیا، تو انہوں نے کہا ایئر ٹریفک کنٹرول کیا چیز ہے، تو میں نے اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا، سو آخر میں پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ واقعی این ایس ڈی والوں کا جو ہے وہ ایئر ٹریفک کنٹرول میں بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے، تو بہرحال اس طرح سے ہوتے ہوتے انٹرویو جو ہے وہ اختتام پہ پہنچا، ہاں اس میں سے ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو میٹرک اور ایف ایس سی کے جو رول نمبر ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، مجھ سے میٹرک کا رول نمبر پوچھا گیا جو کہ ایٹ اے ٹائم تو مجھے یاد نہیں تھا، میں نے سوری سر کہا لیکن فوراً ہی میرے ذہن میں آ گیا، تو میں نے دہرایا اور انہوں نے پھر جو ہے وہ وہاں پر میری ڈی ایم سی سے وہ کنفرم بھی کیا تھا، سو آپ سے ایک چیز اور بھی پوچھی جاتی ہے، مجھ سے بھی پوچھی گئی کہ آپ اپنے گروپ میں پہلے نمبر پہ کس کو رکھنا چاہتے ہو، دوسرے پہ کس کو رکھنا چاہتے ہو، اور آخری پہ کس کو رکھنا چاہتے ہو، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا میں نے بتا دیا میں نے کہ کس کو میں نے پہلے پہ رکھنا ہے، کس کو دوسرے پہ، تو اس کے اوپر کاؤنٹر سوال ہوتے ہیں، تو یہ تھا کچھ ڈپٹی انٹرویو کے حوالے سے، کانفیڈنٹ رہنا ہے آپ نے، بے شک آپ کو جی کے سوال نہیں آتے تو آپ نے جو ہے وہ گھبرانا نہیں ہے کہ میرا انٹرویو جو ہے وہ برا ہوا ہے، تو ہر کسی کو سارے سوال تو نہیں آتے ہوتے، ٹھیک ہے، تو باقی بس کانفیڈنٹ رہیں، خود کے اوپر یقین رکھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے، اور یہ جتنی میں نے آپ کو چیزیں بتائیں کم از کم ان کا آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، تو ابھی چونکہ ایئر فورس کے چل رہے ہیں آئی ایس ایس بی یا اس کے بعد آرمی کے آئیں گے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بالکل ڈیٹیل میں جو ہے وہ جیٹس ایئر کرافٹس کا پتہ ہو، آپ کو جو ہے وہ ٹینکس کی اے بی سی بھی پتہ ہو، جسٹ وہ بیسکس آپ سے پوچھتا ہے اور آپ کو بیسکس پتہ ہونا چاہیے، اب جو جی ڈی پائلٹ بن رہا ہے اس کو یہ تو نہیں پتہ کہ کاکپٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے، کون سا بٹن کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے ابھی تک چلایا تو نہیں ہے نا، ہاں لیکن اگر وہ جی ڈی پی میں جا رہا ہے تو اس کو کم از کم 5 جہازوں کے نام تو یاد ہونے چاہیے۔